یہ صبح کا وقت تھا۔ میں اس وقت گاؤں کے کھیتوں کے پاس بنی ٹیوب ویل سے ہاتھ دھو رہی تھی۔ گرمی کا عالم تھا۔ ممانی نے مجھے کھیتوں کے کمی کمین کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ میں نے ان کی بات سن لی تھی اور اب وہاں انہیں دیکھ کر جب مطمئن ہو گئی تو واپسی میں سوچا کیوں نہ ٹیوب ویل کے ٹھنڈے ٹھار پانی سے ہاتھ منہ دھو کر پھر گھر روانہ ہو جاؤں۔ میں کچے راستوں سے ہوتی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم محسوس ہوا اور ابھی میں دوبارہ سڑک کے کنارے پر چل رہی تھی کہ مجھے لگا کہ دوسری طرف سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی جیسے ہی حویلی کے پاس پہنچی تو ممانی نے مجھے اس وقت جو میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی حویلی کے لان میں گفتگو کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی بلایا اور کہنے لگی، نبیہہ تم آ گئی ہو نا، سب ٹھیک تھا نا وہاں پر؟ مجھے آج بہت عجیب لگ رہا تھا کہ ممانی جو کبھی مجھ سے اس طرح محبت سے بات نہیں کرتی تھی آج مجھے بڑی ذمہ داریاں سونپ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا، لیکن پھر میں نے اپنی سوچ یہ سوچ کر جھٹک دی کہ یہ نہ ہو کیا پتہ ان کا دل بدل گیا ہو اور وہ واقعی مجھے اپنا سمجھنے لگی ہوں۔ ویسے بھی ان کی بیٹی کی شادی 15 دنوں کے اندر اندر ہونے والی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کی بیٹی چلی جائے گی، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھنا چاہتی تھی۔ میرے دماغ میں خیال آیا تو میں مطمئن ہو گئی اور ان کے بلانے پر ادب سے ان کی طرف بڑھ گئی۔ کہنے لگی، ممانی جان، میں کھیتوں کی طرف گئی ہوئی تھی، وہاں لوگ انتہائی دل جمی سے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شادی والے دن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چاول کی فصل بس تیار ہی تھی اور شادی والے دن انہی فصل سے ہونے والے چاولوں سے دعوت ہونی تھی اور بہت بڑے پیمانے پر ہونی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نگرانی کرنے کے لیے بھی بلایا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بیرون ملک پڑھائی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اب انہوں نے مجھ پر ذمہ داریاں ڈالنی شروع کر دی، ورنہ میں تو ان کے گھر کے جھاڑو پوچھا کرنے میں ہی مصروف رہتی اور اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی۔ میری زندگی کوئی آسان نہیں تھی، بہت مشکل تھی، لیکن ان دنوں میں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اب اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور انہوں نے ممانی کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دیا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گری ہوئی تھی کہ ممانی نے ایک دم سے مجھے ایک بڑا اور موٹا لفافہ ہاتھ میں دیا اور کہنے لگی، بیٹا یہ رقم ایک امانت کے طور پر گڑیا کے جہیز کے سلسلے میں ہے، میں اس کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہی ہوں، یہ سب گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنی دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی شادی کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے امانت سے سنبھال کر رکھو گی جب تک کہ میں تم سے واپس نہ لے لوں۔ اور ان کی اس بات پر پہلے تو میں جی بھر کر حیران ہوئی، لیکن ممانی جان، میں اتنی بڑی رقم کیسے سنبھال سکوں گی؟ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ آپ یہ رقم کسی اور کے پاس رکھوا دیں یا اپنی ہی تجوری میں رکھ لینا۔ لیکن ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ میں خاموشی رہی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں ایک کام دے رہی ہوں تو تم نخرے کر رہی ہو، تم ہمارا خون ہو، اس کے علاوہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ رقم کے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتی، پورے 25 لاکھ روپے گڑیا کے جہیز کے لیے ہیں، تمہارے ماموں جان نے میرے پاس رکھوائے، لیکن آج مجھے کسی کام سے دور جانا ہے، تم بھروسے کے قابل ہو اسی لیے تمہارے پاس رکھوا رہی ہوں، ورنہ میں خود بھی حفاظت کر سکتی تھی۔ ایک لمحے میں ان کا لہجہ بدلا تو میں کانپ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں ممانی، میں آپ کی امانت رکھ لوں گی، اب فکر نہ کریں، میں اپنی ذات سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گی اور جب آپ مانگیں گی تو آپ کو لوٹا دوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ کاش مجھے ممانی جان کی بات کا میں برا نہ مانتی اور اسی وقت انہیں بتا دیتی کہ میں اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، لیکن میں نے اپنے سر پر خود ہی بوجھ اٹھا لیا اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج میں ایک سکون کی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا اور میں اس سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ رقم ممانی سے احتیاط سے لے کر اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ رقم میرے لیے کیا عذاب لائے گی تو میں کبھی بھی ان کی امانت کا بوجھ نہ اٹھاتی،
لیکن اب میں نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور یہ کیسے امید کر سکتی تھی کہ وہ مجھے کاٹے نہ۔ میں شدید زخمی ہونے والی تھی، لیکن مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے وہ احتیاط سے رقم دوپٹے میں لپیٹی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میرا کمرہ کیا تھا، ایک چار دیواری تھی جس میں ایک پلنگ تھا، ایک الماری رکھی ہوئی تھی، اور وہ الماری بھی اتنی چھوٹی تھی کہ میرے کپڑے بھی اس میں پورے نہیں آتے۔ وہ کپڑے بھی مجھے اترن ہی نصیب ہوتے تھے، سب کے اترنے جمع ہو کر میری الماری پوری بھر گئی تھی۔ مجال ہے جو مجھے کبھی بھی ایک ڈھنگ کی اترن ملی ہو اور میں اسے پہنی ہوں۔ بس 2-3 جوڑے ہی تھے جو میں چلاتی تھی اور پہنے رکھتی۔ میں نے احتیاط سے چند جوڑے نکالے، لفافے بیچ میں رکھا اور دوبارہ سے وہ نکالے گئے جوڑے واپس رکھ دیے تاکہ وہ لفافہ چھپ جائے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ ویسے بھی میرے کمرے میں کون آئے گا؟ مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے الماری جیسے کر تیسے کر کے کپڑے اندر ٹھونس کر بند کر دی اور چابی اپنے ہی دوپٹے میں لپیٹ لی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ چابی کہاں ہے۔ یوں میں مطمئن ہو گئی۔ اسی دوران میں نے ایک بات محسوس کی کہ جیسے ہی میں نے الماری بند کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کمرے میں عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرے دماغ میں وہی بات آئی کہ جب میں گاؤں سے کھیتوں سے واپس گھر آ رہی تھی تو تب بھی مجھے ایسی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی، لیکن پھر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسی دوران بجلی چلی گئی۔ میرے خوف میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر کھڑکی کھولتی کہ روشنی اندر آئے، مجھے کمرے میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ میں حیرانی سے اپنی آنکھیں مسل کر اس روشنی کو دیکھنے لگی کہ بھلا یہ کیسی روشنی ہے؟ بھلا اس روشنی کا میرے کمرے میں گزر کیسے ہوا کہ میں نے تو ابھی کھڑکی کھولی ہی نہیں تھی؟ میں خوف زدہ ہو گئی اور وہیں اپنی جگہ جم سی گئی۔ لیکن وہ روشنی ایسی تھی کہ جیسے کوئی ناچ رہا اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً آگے بڑھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور جیسے ہی وہاں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں روشنی کی بجائے ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس میں لکھی تحریر سے روشنی نکل کر میرے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ میں یہ سب کچھ کیا دیکھ رہی ہوں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی انتہائی انہونی بات ہے جو میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار وقوع پذیر ہوئی ہے۔ میں فوراً جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی اور کاغذ ہوا سے اڑنے لگا۔ تو ہی مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں اس کاغذ کو ہوا میں اڑنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ میری مٹھی میں آ ہی گیا۔ اب میں ڈرتے ڈرتے واپس پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی اور اس وقت تک مٹھی بند رکھی جب تک میرا خوف نہ گیا۔ پھر میں نے اپنی مٹھی کھول کر اس کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھی تحریر نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی ممانی پر یقین نہ کرنا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور پیسوں کی حفاظت کرنا ورنہ تم بری مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ یہ تحریر پڑھتے ہی میں خوف سے کانپنے لگی اور اسی وقت کاغذ کو پھینک کر باہر کی طرف بھاگی۔ اسی وقت مجھے کمرے میں شدید خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کون ہے جو مجھ پر اس قدر نظر رکھے ہوئے ہے؟ کون ہے جسے یہ سب کچھ پتہ ہے؟ کون ہے جو مجھ تک یہ کاغذ پہنچانے والا ہے؟ بھلا کس کو میری اتنی فکر تھی؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن مجال ہے کہ مجھے کسی ایک کا بھی جواب ملا ہو۔ میرا سانس تیز ہو رہا تھا اور میں وہیں لان کے پاس رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ ممانی اسی وقت گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ انہوں نے شال اوڑھی تھی اور انتہائی نفاست سے تیار ہو کر کہیں جانے لگی تھی۔ وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو ان کے ساتھ روانہ ہونے والے تھے۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ ممانی کسی ضروری کام سے نہیں بلکہ گڑیا کے سسرال ہی جا رہی ہیں۔ مجھے شدید دکھ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ پچھلے 3-4 دن سے وہ مجھ سے مکمل کام کروا رہی تھی اور بالکل غصہ نہیں کیا۔ لیکن اب جب کہیں جانے کی باری آئی تو وہ مجھے سراسر بھول گئی، اوپر سے مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری بھی حوالے کر گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگے، نبیہہ، تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے نا، اسی وجہ سے تمہیں نہیں لے کر جا رہی۔ میری پیاری بیٹیو، مجھے امید ہے کہ تم میری بات ضرور مانو گی اور بالکل برا نہیں مناؤ گی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میری ممانی کب سے اتنی اچھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے میری پیاری بیٹی کہہ کر بات کی۔
میں طنزیہ مسکرا دی کہ چلو دن پھرتے تو انسان اپنی اصل اوقات پر آ ہی جاتا ہے، لیکن ممانی کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت سے پیش آ رہی ہیں؟ یہ میری سمجھ سے اب تک باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا دھیان اس تحریر، اس کاغذ، اس روشنی سے ہٹ کر ممانی کے رویے پر اٹک کر رہ گیا۔ دراصل یہ اسی تحریر کا اثر تھا جو مجھے اس کاغذ میں روشنی کی صورت میں ملی تھی، لیکن میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ ممانی کے کسی بھی طرز عمل سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، لیکن کیا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا؟ یا یہ صرف میرا وہم تھا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسی میں الجھ کر رہ گئی۔ میں نبیہہ اکرام اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ حالانکہ میرے والدین کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اور بھی اولاد اس دنیا میں آئے، لیکن پھر امی کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہو گئے جس کی بنا پر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کے پاس میری صورت میں بیٹی موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی۔ مجھے کسی قسم کی رکاوٹ یا روک ٹوک کسی کا بھی سامنا نہیں تھا۔ میری زندگی حسین تھی، بالکل جنت نما۔ میں چھوٹی تھی، 8-9 سال کی، اتنا پیار محبت سمیٹ کر بھی اکثر ضد کرتی رہتی، لیکن میرے والدین مجالے جو چہرے پر شکن لاتے یا ماتھے پر بل پڑتے۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار اور محبت سے پالا ہوا تھا، لیکن دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ہر چیز بہت اچھی جا رہی تھی کہ اچانک سے میرے والدین جو اس وقت میری نانی سے مل کر آ رہے تھے، راستے میں ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اس وقت اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ انہیں جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ ان کا یوں اپنے بچے کو کھونا پاگل کر گیا اور میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ بھلا مجھے کون سنبھالتا؟ میں 11 سال کی تھی اور اس طرح اپنے ماں باپ کو مٹی کے نیچے دفن ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرا دل غم سے بھر گیا اور سمجھداری وقت سے پہلے آ گئی تھی۔ اب دنیا والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اس بچی کو کون رکھے گا۔ میری کوئی پھپھو بھی نہیں تھی جس کے آسرے پر میں پل جاتی۔ تب میری نانی نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گی اور مجھے بڑا کریں گی۔ ان کے اس فیصلے پر کوئی بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ ماموں کی اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ وہ لوگ اچھے خاصے امیر تھے، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن ان کے دل انتہائی تنگ تھے۔ خاص طور پر ممانی جان ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ جا کر ان کے گھر پر رہوں اور ان کے گھر پر پرورش پاؤں۔ انہیں ایسے لگتا کہ میں ان کی بیٹی کا حق چھین لوں گی، جبکہ مجھے تو اس وقت صرف چھت اور سہارے کی ضرورت تھی۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی، میں کیسے کسی کا حق چھین سکتی تھی؟ مجھے تو اپنی ضروریات زندگی کے لالے پڑ گئے، لیکن ان کے اپنے ہی تحفظات تھے۔ چنانچہ نانی نے کسی کی نہ سنی اور سب کے فیصلے کے خلاف جا کر مجھے پالنے لگی۔ میں نانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے ہر قسم کی آسائش فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ممانی اور ماموں جان کا رویہ ان کے اڑے آ جاتا اور وہ مجبور ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ پیار محبت سے پالتی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب میں اس قدر روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی۔ نانی جان ویسے ہی ضعیف تھی، انہوں نے میری ذمہ داری لی ہوئی تھی، انہیں اپنی بیٹی کا غم بھی کھا گیا تھا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو مجھے لگا کہ میں اصل معنوں میں یتیم ہوئی ہوں، کیونکہ امی ابو کی وفات کے وقت تو مجھے اتنا زیادہ ہوش نہیں تھا، لیکن پھر نانی کی وفات نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ایک طرف تو نانی کو کھونے کا غم اور دوسری طرف یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اب نانی کے مرنے کے بعد میرے ماموں اور ممانی کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کاش وہ مجھ سے ایسا سلوک نہ کریں، کاش وہ مجھ سے ساری باتوں کے بدلے نہ لیں، کیونکہ نانی جان نے ان کے خلاف جا کر مجھے اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اب جب وہی دنیا سے رخصت ہو گئی تو میں کس طرح جیوں گی؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو گئی اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ جیسے ہی نانی کی آنکھ بند ہوئی تو سب سے پہلے ممانی جان نے میرا کمرہ تبدیل کیا اور مجھے سرونٹ کوارٹر جا کر ایک انتہائی تنگ و تاریک کمرہ دیا جس میں صرف ایک پلنگ اور الماری موجود تھی، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ میں نے اس بات پر بھی شکر کیا کہ چھت تو قائم ہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے تو باہر نہیں نکالا، لیکن انہوں نے ظلم کی حد کر دی، مجھے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھا۔ صبح سے لے کر رات تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی،
نانی مجھے پڑھانا چاہتی تھی اور میں پڑھ بھی رہی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے اسکول سے ہی نکال دیا اور یہ کہہ کر گھر بٹھا دیا کہ ہم اپنے بچوں کو پال لیں، بہت ہے، تمہارے اخراجات کون دیکھے گا؟ تمہارے ماں باپ کو اس جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے جس کی وجہ سے جو پال پوس کر ہم بڑا کریں گے۔ نانی نے مجھے بتایا تھا کہ ابو کا جو گھر ہے وہ میرے نام ہے اور نانی نے اپنی کوششوں سے اسے کرائے پر چڑھایا تھا، لیکن ماموں اور ممانی اس کا کرایہ بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتے، اپنے خرچوں میں شمار کرنے لگے۔ حالانکہ انہیں روپے پیسے اور دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے دولت کی کون سی ہوس تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں ہر چیز میں ان کی محتاج ہو گئی، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک، یہاں تک کہ کچن میں بھی اگر کبھی کبھار کھانے کی کوئی چیز بچ جاتی تو وہ مجھے دینے کی بجائے باقی تمام ملازموں میں بانٹ دیتے اور اپنی واہ واہ کرواتے، لیکن میں ان کا خون ہو کر بھی تڑپ رہی تھی۔ ممانی جان سے تو مجھے شکوہ نہیں تھا کہ وہ ہماری خاندان کی نہیں تھی۔ ماموں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن ماموں تو میری امی کے سگے تھے، کیا انہیں اپنی بھانجی پر رحم نہیں آتا تھا؟ کبھی اکثر راتوں کو مجھے بھوکا سونا پڑتا اور میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اچھی اور بہتر زندگی دے، اس طرح رسوا نہ ہونے دے۔ اس گھر میں میرا ایک ہی ہمدرد تھا جو ممانی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا۔ اکثر اپنی امی کو ٹوک دیتا اور کہتا کہ کسی ننھی سی جان پر اس قدر ظلم کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں اس پر ظلم کرتی ہیں؟ لیکن ممانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ الٹا مجھے ڈانٹتی اور کہتی کہ تمہاری وجہ سے یہ اپنی ماں سے لڑتا ہے، تم ضرور اس کے کان بھرتی ہو، میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کرو گی۔ چنانچہ ایک بار تو انہوں نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں اندھیری رات میں بند کر دیا اور میری حالت خراب ہو گئی۔ کچھ دن بعد میرے اس گھر میں سب سے بڑا حمایتی بھی بیرون ملک روانہ ہو گیا تو میں اکیلی رہ گئی، بار بار سوچتی کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ کون سا ظلم ممانی جان کریں گی۔ میں نے نانی سے سنا تھا کہ اس حویلی میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت ہے، وہاں کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ نہ جانے کیوں میں جب اداس ہوتی تو اسی درخت کے پاس روتی، اللہ کو یاد کرتی، اپنے ماں باپ کا دکھ مناتی، نانی جان کی کمی محسوس کرتی تو روتے ہی مجھ پر نیند طاری ہوتی، میں وہیں سو جاتی۔ کبھی کبھی ایسے لگتا کہ اس درخت سے میرا خاص تعلق بن گیا ہے، میں وہاں جاتی ہوں تو دل کو سکون ملتا، ایسے لگتا کہ کوئی گود میں سلا کر آہستہ آہستہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے میری عادت بن گئی، میں تمام اہم اور ضروری کام وہیں کیا کرتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری اس عادت کی بنا پر میں اپنی زندگی کی بڑی مشکل سے نکل پاؤں گی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی انسان کو کوئی غیر مرئی مخلوق بھی مدد کرتی ہے، میں نے صرف سنا تھا کہ ایسا واقعی دنیا میں ہوتا ہے، کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ میں نے باقاعدہ تجربہ کیا، میری مدد بھی کی گئی۔ اور یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ماموں جان زمیندار تھے، ممانی جان کو اسی بات کا زوم تھا، انہیں غرور اور تکبر تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے اور کیوں کرتے تھے یہ اچھی طرح سے میں جانتی تھی، ان کے قہر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی۔ وہ لوگ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ توڑتے، لیکن گاؤں کے لوگ بھی ان کے ظلم سے نہ بچ پاتے۔ اگر کوئی ذرا سی غلطی ہوتی تو ماموں جان نہ صرف اس بندے کو گاؤں سے نکال دیتے بلکہ ایسی سزا دیتے کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی۔ یہ سب انتہائی ناانصافی سے ہوتا، میں بہت کڑتی، کبھی کبھار ممانی جان کے عتاب کا نشانہ بنتی کہ سچ بولا تھا کہ آخرکار کب تک یہ سب ہو، ایک نہ ایک دن ظالم کی ڈور کھنچنے والی تھی۔ میری زندگی تو نہ بدلی، لیکن وہ ممانی جان کی بیٹی گڑیا جو مجھ سے حسد کرتی تھی، اس کی شادی طے ہوئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، بات بے بات مجھے کہتی کہ مجھ سے 3 سال بڑی ہو لیکن تم یہیں مرو گی، تمہارا کوئی بہترین ٹھکانہ نہیں ہوگا، مجھے دیکھو تمہاری عمر کی ہو کر میری شادی ہونے والی ہے۔ میں اس کی بات پر برا نہ مناتی، میں سمجھ چکی تھی کہ یہ لوگ دولت کے گھمنڈ میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اسی دوران حیرت انگیز طور پر ممانی جان مجھ پر مہربان ہوتی چلی گئی، وہ مجھے دیگر ذمہ داریاں سونپنے لگ جاتی، کہتی کہ آج تمہیں یہ کام کرنا ہے، آج تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ میں حیرانی سے دیکھتی کہ آج کل وہ مجھ پر کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ رہی۔ انہوں نے ایک دن میں مجھے کہہ دیا کہ بیٹا گڑیا اس گھر سے جانے والی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اس کے جانے کے بعد بیٹی کی کمی تو مجھے محسوس ہوگی، چنانچہ میں سارے کام تمہیں سونپتی ہوں تاکہ تم بھی میرے قریب آؤ اور اس گھر کی ایک فرد ہو، تمہیں اس کا درجہ مل جائے۔
اسی دوران انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور گڑیا کی شادی کے پیسے میرے پاس رکھوا کر کہنے لگی، 25 لاکھ روپے؟ مجھے ایک کام سے شہر جانا ہے، یہ پیسے امانت کے طور پر رکھو، میں واپس آ کر تم سے لوں گی۔ میں پہلے تو بہت گھبرا گئی کہ وہ اتنی بڑی رقم مجھے کیوں دینا چاہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے مجھے جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی تو میں نے حامی بھر لی۔ لیکن میں بری طرح سے ڈر رہی تھی کہ کیسے رکھوں گی امانت اپنے پاس، گم ہو گئی تو پھر ممانی جان کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے ڈرتے ہوئے وہ رقم اپنی الماری میں جیسے تیسے رکھی اور چابی دوپٹے کے پلو سے باندھ لی۔ اسی دوران مجھے کمرے سے ایک روشنی میں نہاتی ہوئی تحریر ملی۔ اس کے بعد سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے بخار ہو گیا۔ میں کافی حد تک خوف زدہ ہو گئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ پر میں نے تو اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی، خود کو بچانے کی، اور پیسے بھی سنبھال کر رکھے تھے۔ مجھے امید تھی کہ ممانی جان اب ٹھیک ہو گئی اور میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گہری سانس خارج کر کے بالکل نارمل ہو گئی تو کچن کا رخ کیا، ملازمہ سے پوچھ کر کام کرنے لگی۔ ممانی جان میرے لیے کچن کے کاموں کی بھی لمبی لسٹ بنا گئی۔ میرے پورے وجود پر تھکن طاری ہو گئی۔ اسی دوران مجھے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پکارا ہے، نبیہہ، نبیہہ، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی کیونکہ میں اکیلی کھڑی تھی، کوئی بھلا میرا نام کیوں پکارے گا؟ اور یہ آواز تو بالکل بھی کوئی انسانی معلوم نہیں ہوتی تھی، بھاری بھرکم آواز تھی۔ اس آواز کی وجہ سے میں حد درجہ خوف زدہ ہو گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میری الماری کھلی تھی، کپڑے گرے ہوئے تھے۔ وہیں پر میں صدمے سے پریشان اپنا سر پیٹنے لگی کہ بھلا میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ میری روح میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پوری الماری چھان ماری، لیکن لفافہ موجود نہیں تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یہ لفافہ کہاں چلا گیا؟ میں خود کلامی کرتے اونچی آواز میں بے تحاشا رو پڑی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کبھی دیوانہ وار پلنگ پر بیٹھ کر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے خود کو تھپڑ مارنے لگتی تو کبھی الماری کو بار بار کھنگالنے لگتی کہ کہیں سے بھی وہ لفافہ برآمد ہو جائے، لیکن وہ لفافہ ہوتا تو ملتا۔ وہ لفافہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ پورے 25 لاکھ روپے مجھ سے گم ہو گئے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس وقت کم تھا۔ آج رات کو ممانی نے واپس آ جانا تھا اور اس وقت شام ہو رہی تھی۔ میں نے کافی دیر رونے دھونے میں گزاری، یہاں تک کہ آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ یا اللہ تو میری مدد فرما، مجھے 25 لاکھ روپے مل جائیں، ورنہ میں کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ممانی جان نے اپنی دوستوں کے سامنے مجھے پیسے حوالے کیے تھے، اب وہ مجھے کیا چور سمجھیں گی؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے تو میری پوری جان سے میں کانپ کر رہ گئی، یہاں تک کہ گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رونے لگی۔ اچانک میرے کمرے میں وہی روشنی چھا گئی جو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی۔ میں رونا بھول کر اس روشنی کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ روشنی فضا میں ادھر سے ادھر ناچنے لگی۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اس روشنی کو ناچتا دیکھ رہی تھی کہ بھلا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اسی دوران تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ پورے 25 لاکھ روپے مجھ سے گم ہوئے جو گڑیا کے جہیز کے لیے ممانی جان نے رکھے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران وہ روشنی میرے کان کے پاس آئی اور اچانک سے ایک نوجوان میں بدل گئی۔ یہ دیکھ کر میں اچھل گئی اور پلنگ سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ کیسے سچ ہو سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے آنکھیں مچ لیں اور دوبارہ اس نوجوان کی طرف نہیں دیکھا جس کی آنکھوں میں اس قدر روشنی پھوٹ رہی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کوئی انسانی مخلوق ہرگز نہیں تھی، اور مجھے پکا یقین تھا کہ میں نے دروازہ بند کیا ہے، وہ کھلا نہیں تھا، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ وہ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ بس میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پردے کو زور سے اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر پکڑ لیا۔ اسی دوران میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟
میں تو تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں اچھل پڑی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں اس قدر طاقت تھی کہ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ یہ نکل پڑا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ حالانکہ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ ٹھیک سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن خود بخود میرے منہ سے یہ سوالات نکل پڑے۔ وہ نوجوان یہ سوال سن کر زور زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کا جناتی کہکا سن کر پورا کمرہ ہل پڑا اور میں اپنی جگہ ساکت کھڑی ہو گئی کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سی مخلوق دیکھ رہی ہوں۔ اس نے مجھے کہا، ڈرو مت، میں نیم کے درخت پر رہنے والا جنزاد ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی کیونکہ تمہاری زندگی ایک مشکل وقت سے گزرنے والی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے نکلا کہ اب میری زندگی میں برا وقت ہی ہے کیونکہ مجھ سے میری ممانی جان کے پیسے گم ہو گئے۔ ابھی تو میں نے الماری میں رکھے تھے اور اب جب دوبارہ آ کر دیکھ رہی ہوں تو وہ الماری میں موجود ہی نہیں۔ یہ کہتے میں زاروں قطار رونے لگی اور میری ہچکیاں بندھ گئی۔ سمجھ آ گئی تھی کہ ممانی جان نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ انہوں نے خود ہی پیسے رکھوائے، خود ہی پیسے غائب کر دیے۔ میں خود کو کیسے بے گناہ ثابت کرتی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی، نہ میرے پاس طاقت تھی نہ دولت تھی۔ میں ان کے سامنے حقیر تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ میں تو اس قدر رنجیدہ تھی کہ یہ بھول گئی کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، جو مجھے یوں تکلیف میں دیکھ کر میرے سامنے حاضر ہوا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اپنی حالت جلدی سے سدھاری کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ رقم کھو چکی ہے۔ کمرے کا حلیہ ٹھیک کیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو ملازمہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ممانی تمہیں بلا رہی ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں کل واپس آؤں گی اور 2 گھنٹے کے اندر آ گئی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یونی کا منصوبہ تھا۔ بھلا وہ یہ سب کیوں کرنا چاہتی تھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تو بھلا جو نوجوان نظر آیا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ میرا خواب تھا یا صدمے کے زیر اثر میرے دماغ پر گہرا اثر تھا جس کی وجہ سے مجھے وہ سب کچھ دکھائی دیا؟ میں اندازہ نہیں کر پائی۔ میری حالت مردہ جسم کسی ہو رہی تھی جس سے جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہو۔ میں نے آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کیے اور ممانی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہاں تو شادی میں آنے والے بہت سارے مہمان موجود ہیں۔ ماموں جان کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا بھی ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن میں مسکرا بھی نہیں سکی۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں اس وقت تکلیف میں تھی، کچھ سوچ نہیں پائی کہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ اس دوران ممانی جان نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس معمولی بخار ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس یہی بہانہ تھا جو میں اس وقت بنا سکی، لیکن یہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ مجھ سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اگر انہوں نے مجھ سے پیسے مانگ لیے تو میں کہاں سے لاؤں گی؟ 25 لاکھ روپے تو اگر میں پوری زندگی بھی کام کروں تو نہیں دے پاؤں گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اسی دوران ممانی جان نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 2 گھنٹے کے لیے تمہیں امانت کی دیکھ بھال کرنی پڑی، اب تم ایک کام کرو، وہ امانت میرے پاس لے کر واپس آؤ، تمہارے ماموں جان کے حوالے کرنی ہے، وہ ضروری سامان خرید کر آ رہے۔ گڑیا کی شادی بھی تو ہے نا، اسی کے جہیز کا سامان بنانا ہے، جلدی سے لے کر آؤ، اپنے ماموں جان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ میں ان کی بات سن کر مڑ گئی، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ اس وقت میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میں پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ کیا کروں گی؟ کس کو دوں گی؟ میں کیا کرتی کیا نہ کرتی؟ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا کہ میں سچ کہوں گی اور اس کے بعد جو وہ مجھے سزا دینا چاہیں گے میں سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے انہیں کہا کہ مجھ سے پیسے گم گئے ہیں، میں نے الماری میں رکھے تھے، کچن میں کھانا بنانے گئی تو واپس آئی تو میرا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور الماری سے کپڑے بھی نکلے ہوئے تھے اور رقم بھی نہیں تھی۔ ممانی جان نے ایک دم غصے میں کھڑے ہو کر میرے منہ پر تھپڑ رسید کرنے ہی والی تھی کہ ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہو کر رہ گیا۔ ان کے ہاتھ میں شدید درد اٹھا، وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی، کہنے لگی،
تم جادو کرنی ہو؟ کیا جادو کر رہی ہو؟ ایک تو ہماری رقم ہتھیا لی، اوپر سے کہہ رہی ہو کہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ دیکھا، اسی لیے میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب بتاؤ بھلا اتنی بڑی رقم ہم کہاں سے لائیں گے؟ مجھے امید ہے کہ اسی کے کمرے سے ہمیں رقم ملے گی۔ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے تاکہ ہم اس پر ترس کھا کر اسے معاف کر دیں۔ ممانی جان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور ماموں جان بھی میری طرف نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھے کسی الجھن میں دکھائی دیا۔ شاید اسے مجھ پر یقین تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، یا شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس بات کے پیچھے بھی اس کی ماں کی کارستانیاں موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے انہیں کہا کہ میں نے رقم الماری میں رکھی تھی، وہاں سے کہاں گئی مجھے نہیں معلوم۔ آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، آپ لوگ میرے لیے معزز ہیں، میں آپ کی رقم کیوں گماؤں گی؟ میں گڑیا سے تھوڑی نہ حسد جلن کرتی ہوں کہ چاہوں تو اس کی جہیز کی رقم تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے سچ کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور ماموں جان نے آگے بڑھ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں وہیں بلک بلک کر رونے لگی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اسی دوران وہاں ایک لمبا چوڑا نوجوان داخل ہوا تو سبھی لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اسے پہچان چکی تھی۔ کمرے میں نے خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ حقیقت میں اس کا سامنا کیا تھا، اور وہ حقیقت اس وقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وہی چمک پھوٹ رہی تھی جو اس کی شخصیت کو ایک الگ ہی مقام دلوا رہی تھی۔ اس نے انتہائی نفیس کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک امیر جنزادہ تھا۔ یہ وہی تھا جو نیم کے درخت پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہے اور اس وقت میری مدد کے لیے آیا تھا۔ مجھے اسے وہاں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل سے خوشی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے ممانی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ سے رقم طلب کرنے آیا ہوں، لیکن آپ نے اب تک مجھے رقم نہیں دی۔ کیا ہوا؟ آپ کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کیا اس ڈرامے کو مزید جاری رکھیں گی؟ ممانی جان جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی اچانک سے نوجوان کی بات سن کر چونک کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا ڈرامہ، کیسی رقم؟ جو بھی بات کر رہے ہو انتہائی فضول بات کر رہے ہو۔ میرے پاس تمہاری کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ اور تم ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ تم تو کوئی اجنبی دکھائی دیتے ہو۔ ممانی جان کو پانسا پلٹتا دکھائی دیا تو فوراً سے انجان بننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ بھلا وہ کب سے میرے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ مجھے اتنی بڑی رقم کی ذمہ داری سونپ کر خود چلی گئی اور تھوڑی دیر میں واپس بھی آ گئی۔ یہ سب کچھ طے کیا منصوبہ تھا جس میں ممانی جان کو عنقریب شکست ہونے والی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس جنزادے پر بھرپور یقین تھا، حالانکہ خوف سے میرا برا حال تھا اور میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی کوئی جنزادہ رحم دلی دکھائے گا اور میری مدد کرے گا، لیکن اس کی مدد کا کیا طریقہ کار تھا یہ سب دیکھنا باقی تھا۔ آپ مجھے کیسے بھول سکتی ہیں؟ آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ تم بجلی کا کنیکشن حویلی سے منقطع کر دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کرنا، اور اس کے بعد سرونٹ کوارٹر کا ایک چھوٹے ٹوٹے پھوٹے کمرے سے الماری سے ایک لفافہ نکال کر میرے کمرے میں رکھ دینا۔ آپ نے ایسا ہی کہا تھا نا؟ میں نے ویسا ہی کیا، لیکن اب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنی بات سے مکر رہی ہیں؟ مجھے پیسے نہیں دے رہی ہیں؟ میں کب سے باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا رہا، لیکن آپ نہیں آئی، اسی لیے اپنی رقم لینے میں خود اندر چلا آیا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ انتہائی شاطر جنزادہ تھا اور ذہین بھی۔ اس کی بات سنتے ہی ممانی جان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط شخص سے پنگا لے لیا تھا۔ میں بھی وہیں سائڈ میں کھڑی روتی رہی، کیونکہ ممانی جان نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں بڑی چور ہوں، اور اس الزام کی وجہ سے میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماموں جان بھی غصے میں تھے۔ بس ایک شخص ایسا تھا جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت کے درمیان تھا، جو ان کا اپنا سگا بیٹا تھا۔ اب ممانی جان کی حیرت بھری آواز ابھری۔ انہوں نے کہا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔
میں نے ایسا کوئی کام کسی کو کرنے کا نہیں کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تب وہ مسکرایا اور کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ لفافہ بھی بتا سکتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی لفافہ اس کے ساتھ موجود تھا، جسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں کمرے میں ہلکان ہو گئی اور وہ مجھے نہیں ملا، جس کی وجہ سے میری جان پر بن آئی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی اور ممانی جان کی حالت تو ایسے ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ کہتے وہ امیر جن زیادہ جناتی کہکا لگا کر آگے بڑھا۔ اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی۔ اس کی بھاری گھمبیر آواز فضا میں گونجی۔ کہنے لگا، آپ نے اپنی بھتیجی کے ساتھ دھوکہ کیا، اس لفافے میں موجود رقم کو 25 لاکھ روپے قرار دیا، جبکہ ابھی اگر میں لفافہ کھول کر دیکھوں تو اس میں 25 لاکھ روپے تو کیا 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس میں اپنے کاغذ اور نقلی نوٹ رکھے ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں جن کا دماغ اس حوالے سے چلتا ہے؟ میں نے بھی آپ سے یہ شاطرانہ انداز سیکھا ہے، تبھی آپ کا یہ برا چہرہ بے نقاب کر پایا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے لفافہ چاک کیا اور فضا میں اچھالا تو وہاں بہت سے سفید کاغذ جمع ہوتے گئے، ساتھ ہی ساتھ کئی نقلی نوٹ بھی جمع تھے۔ مجھے ممانی جان سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے نہ صرف مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی بلکہ مجھے چور تک قرار دیا، میری روح کو چھلنی کر دیا۔ لیکن بھلا ہو اس جنزادے کا جس نے بر وقت میری مدد کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس مدد پر حیران رہ گئی کہ اس نے میری مدد کے لیے اس امیر جنزادے کو بھیجا۔ اگر وہ میری مدد کو نہ آتا تو نہ جانے میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے۔ ہم ممانی جان نے روتے ہوئے ماموں جان کو قسمیں دی، لیکن ماموں جان کے آگے بھی ممانی کی حقیقت کھل گئی۔ وہ کافی عرصے تک مجھے ہی قصوروار سمجھتے رہے تھے کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن اب انہیں اپنی بیگم کی غلطی نظر آئی تو انہوں نے انہیں سب کے سامنے ذلیل کر کے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ مہمانوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تماشے کے لیے معافی مانگی اور خود بھی مرے مرے قدموں سے باہر کی طرف جانے لگے۔ جانے سے پہلے وہ میری طرف مڑے، اپنے ہاتھ جوڑے اور سر کو شرمندگی سے جھکا کر کہنے لگے، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ جب سے تم نے ہوش سنبھالا تمہاری ماں مری تو میں نے بھی بیوی کی باتوں میں آ کر اس پر یقین کیا، تم پر یقین نہیں کیا۔ آج میں سب کے سامنے رسوا ہو گیا ہوں کہ میری بیوی تمہیں حویلی سے نکالنے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے کہ تمہیں چور بنا دے اور تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلے۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ کہتے وہ نم آنکھوں سے چلے گئے۔ بڑا کمرہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ممانی کا بڑا بیٹا اور جنزادہ باقی تھا۔ ممانی کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، نبیہہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ امی نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ میں نے امی کو تمہارے لیے راضی کرنے کی کوشش کی اور وہ مان گئی، لیکن پھر انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا کہ تمہیں میری نظر میں گرا سکیں، پر اب وہ میری نظروں میں گر چکی ہیں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ زندگی کے سفر میں چلنا چاہو گی؟ میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ نوجوان جو اس وقت وہاں موجود ہے وہی امیر جن زیادہ اس کی نظروں سے اوجھل ہے اور مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی وہ ایک دم سے روشنی میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے ماموں جان کے بیٹے کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ میری ہاں سمجھ کر خوش ہو گیا، وہاں سے جلدی سے روانہ ہو گیا، لیکن میری نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی جس نے میری مدد کی اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں اداس ہو گئی کہ میں آخری بار اس سے بات نہیں کر سکی، حالانکہ میں بے حد خوف زدہ بھی تھی، لیکن اس مدد کا جذبہ مجھے اسے ڈھونڈنے میں مدد دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کی بالکنی میں آئی تو حیران رہ گئی کہ وہ وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا، تم میرا ٹھکانہ جانتی ہو اور تمہارا ٹھکانہ تو میری نظروں میں کافی عرصے سے ہے۔ تم مجھے اچھی لگتی تھی، بچی تھی جب تب سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ نبیہہ، تم بہت اچھے دل کی مالک ہو، تم اسی سب کی حقدار ہو۔ ممانی جان کے برے دن شروع ہو گئے اور اب تمہاری شادی انہی کے بیٹے سے ہو جائے گی۔ تم یہاں راج کرو گی، لیکن یاد رکھنا کبھی کمزور پر ظلم نہ کرنا، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا۔
جیسے میں کافی عرصے سے یہاں پر رہ کر ان کے ظلم تم پر دیکھ رہا تھا، لیکن اب جب ان کے ظلم کی حد ہو گئی تو میں نے تمہارے سامنے ظاہر ہونے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں تم مجھ سے بہت خوف زدہ ہو گئی، لیکن پھر اب تمہارا خوف ختم ہو گیا۔ ہم دونوں بہترین دوست بن سکتے ہیں۔ تمہیں جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دو گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے اسے شکریہ کہا اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ میری دنیا تمہاری دنیا میں کیا فرق ہے، لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ دونوں دنیاؤں میں مدد کا جذبہ آج بھی موجود ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ جیسے تم نے مجھ مصیبت زدہ کی مدد کی اور مجھے ممانی جان کے قہر سے نجات دلائی، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میری بات سنتے ہی اس نے مجھے الوداعی اشارہ کیا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ دھواں بن کر اس نیم کے درخت میں غائب ہو گیا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔